السلام علیکم، ایوری ڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں یسرا مسعود۔ چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ صوبائی گڈز ٹرانسپورٹ فیڈریشن کے پریس سیکریٹری نصیب گل نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت میں گڈز ٹرانسپورٹ کی صورتحال درست نہیں۔ ملک بھر میں وزن کے لحاظ سے 2 قوانین بنائے گئے ہیں۔ اٹک اور سنجانی کانٹوں پر 27.5 ٹن کی اجازت ہے، جبکہ دوسرے جانب ملک بھر کے کانٹے پر وزن کا کوئی تعین نہیں۔ اس صورتحال سے گڈز ٹرانسپورٹ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پر فائدہ مخصوص طبقہ کو پہنچایا جا رہا ہے اور یہ طبقہ 22 ویلر ٹریلرز کا ہے۔ 10 ویلر کا اس کم وزن میں سراسر نقصان ہو رہا ہے۔ اگر صوبائی اور مرکزی حکومتوں نے وزن بارے بنائے جانے والے پالیسی میں رد و بدل نہیں کی تو مجبوراً ہم ٹرانسپورٹرز اہلکار گاڑیاں کھڑی کر کے روڈ پر نکل آئیں گے۔ 7 شریف میں لال شہباز ٹرسٹ کے کارکنان کو دھمکیاں دینے اور لال شہباز ٹرسٹ کے دفتر میں توڑ پھوڑ کرنے والے جعلی صحافی اور بتہ خور مافیا کے لوگوں کے خلاف لال شہباز ٹرسٹ کے کارکنان نے 7 پریس کلب پہنچ کر سخت نعرے بازی کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا اور چیئرمین اکبر ملا اور پیرا میڈیکل سٹاف کے صدر نثار احمد سولنگی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تفصیل بتائی۔ اسلامی تحریک برلن کی جانب سے جماعت اسلامی پنجاب شمالی کے ڈپٹی سیکریٹری حافظ تنویر احمد کے اعزاز میں استقبالیہ اور درس قرآن پاک کا اہتمام کیا گیا۔ مہمان خصوصی نے اسلام، فرائض نماز اور ہمارے فرائض کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یتیموں اور نادار بچوں کی سرپرستی کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا بہترین مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس موقع پر اسلامی تحریک برلن کے امیر خالد محمود نے کہا کہ بلال مسجد ہمیشہ سے اسلامی اسکولوں اور مدارس کے ساتھ تعاون کرتا آ رہا ہے۔ پاکستان قوم پاکستان کے اندر بھی چیریٹی فنڈ دینے میں اپنا مقام رکھتا ہے، جبکہ بیرون ملک موجود پاکستانی بھی چیریٹی فنڈ میں اپنا حصہ شامل کرتا ہے۔ بعد ازاں مہمانوں شرکا درس قرآن کے لیے عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ ترجمان گجرات پولیس کا کہنا ہے کہ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری نعیم رضا کوٹلہ کے بیٹے علی رضا مالک کے مبینہ قتل میں گجرات پولیس نے کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی خبر جس میں بتایا گیا ہے کہ گجرات پولیس نے شاہد رضا کوٹلہ کے 3 گن مین راجہ حق نواز بابر، سیف اللہ گلیانہ اور محمد وقار کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے، جو کہ حقائق کے منافی ہے۔ گجر خان کے علاقہ بورگی بینس، جہاں کنکریٹ راستے کا خواب تاحال پورا نہ ہو سکا، مزید فنڈز نہیں ہیں، ٹھیکیدار ادھورا کام چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ اہلیان علاقہ نے کہا ہے کہ ایم پی اے چودھری جاوید کوثر نے 92 لاکھ روپے مختص کرائے تھے، لیکن کام ابھی تک ادھورا ہے، لہٰذا ایم پی اے صاحب سے گزارش ہے کہ کام مکمل کروایا جائے۔ مندرا کرکٹ کلب کے پریزیڈنٹ آرگنائزر چودھری محمد داؤد ایاز کی طرف سے اپنی سابقہ ٹیم مندرا کرکٹ کلب کو النور ریسٹورانٹ مندرا میں پرتکلف عشائیہ دیا، جس میں راجہ اصغر سعید، راجہ سہیل عباس کیانی، راجہ ہارون افضل، راجہ محمد نواز، راجہ جبران، عامر چودھری امجد، وسیم ملک تحمیم، واجد خان کی شرکت۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اسلام میں قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں صدر اور وزیر اعظم رہنے والے خود کو عدالت میں بے قصور ثابت نہیں کرتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اسلام میں قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے، جب قانون کی بالادستی نہیں ہوتی تو کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں میگا منی لانڈرنگ کیس سے متعلق آصف زرداری کے خلاف پارک لین ریفرنس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں نیب حکام نے سابق صدر کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا۔ نیب حکام نے آصف زرداری کو 14 روز کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا اور مزید 10 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عرفان صدیقی کی گرفتاری کا معاملے پر وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ملاقات کی، جس میں وزیر داخلہ نے عرفان صدیقی کی گرفتاری کے معاملے پر حکومتی موقف سے، جبکہ آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار کی جانب سے واقعے کی رپورٹ پیش کی گئی۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے everydaynews.pk۔